حکومت کو ختم کرنے میں امریکی سازش کی ایک اور گواہی سامنے آ گئی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے بتا دیا کہ عمران خان کی منتخب حکومت کو کیوں ہٹایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو روس کے ساتھ معاہدے ختم کرنا ہوں گے، چین کے ساتھ تعلقات کو کم کرنا ہوگا، پاکستان میں امریکی مخالف پالیسیوں کو بھی ختم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد پر ختم کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، جو پی ٹی آئی شروع سے کہہ رہی ہے کہ سازش کی گئی اور منتخب حکومت کو ختم کیا گیا اور روس بہانہ نشانہ عمران خان ہے، یہ بات تو اب امریکہ سے بھی ہو رہی ہے اور ایک اور گواہی سامنے آ گئی ہے ریبیکا کی، تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، یہ امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور اکیڈیمیا ہوتی ہے وہ کلوزلی لنکڈ ہوتی ہے پالیسی میکنگ سے۔ پاکستان میں اتنا وہ رواج نہیں ہے، لیکن امریکہ میں جو اکیڈیمیا ہے اور تھنک ٹینکس ہیں وہ بڑے کلوزلی کام کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فیصلہ سازی میں۔ اب یہ جو فاکس ٹی وی کے اوپر یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، انہوں نے ایک سمری دے دی ہے کہ پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ایک پپٹ گورنمنٹ، ایک ڈمی گورنمنٹ لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے 4-5 چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا یوکرین سے تعلقات اپنے جو ہیں وہ کم کرنے ہوں گے، چین کے ساتھ تعلقات کم کرنے ہوں گے، دفاعی معاہدے جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے، اور اسی لیے یہ نہ کرنے کے اوپر عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی اور یہ ڈمی حکومت یہاں پہ لگائی۔ تو ایگزیکٹلی جو بات اسی سائفر میں کہی گئی تھی وہی بات انہوں نے اس کو جو ہے وہ دہرایا ہے اور بڑے واضح طریقے سے دہرایا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں حکومت بدلنے کی کیوں ضرورت ہے، اور عمران خان تو نہیں اس طرح سے کسی کا ڈمی بن کے تو کام نہیں کریں گے، اس کے لیے تو آپ کو شہباز شریف ہی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ایک پورا آپریشن جو ہے لانچ ہوا جس کے بعد پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب لڑائی آزادی اور غلامی کی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے پاکستان میں حکومتیں باہر کے کہنے کے اوپر بدلتی جاتی رہی تو پھر پاکستان میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کیسے ہوں گے؟ آپ تو پھر ایک برطانیہ کی غلامی سے نکل کے آپ امریکہ کی غلامی میں چلے گئے ہیں، اس طرح تو نہیں ملک چلتے۔ تو فواد صاحب، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور آزاد ایک جو پالیسی، خارجہ پالیسی، وہ شروع سے امریکہ کو کھٹکتے رہے ہیں۔ تو اب جو ڈو مور کے مطالبات پہ پہلے عمل درآمد ہوتا رہا ہے ماضی قریب اور ماضی بعید کی حکومتوں میں، اب وہ ڈو مور کا مطالبے بھی بڑھ جائیں گے اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ عرصہ سے جو ایک دو سپر پاورز کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور ایک امریکہ ہی سپر پاور رہ گیا تھا، لیکن جب سے چین نے ان کو چیلنج کیا اور ایک نیا بلاک چین کا اور روس کا بننا شروع ہوا، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دوبارہ یہ جو پالیٹکس ہے ایک جو ان کی آ رہی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی، اور اب اس کے نتیجے میں ملکوں کے اوپر دباؤ پڑا ہے۔ پاکستان میں یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے یہ بھی ایک اسی بڑے پلان کا حصہ ہے جس کے تحت دنیا کی جو ایک ورلڈ گروپنگ ہے اس میں پاکستان کو ایک اپنے ساتھ رکھنا یا ایک ماتحت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کی 6 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، پھر اس کے پاس جو ہے ایٹمی طاقت ہے، تو اس میں اہم ملک کو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس کو یہ اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک پوری پلان کر کے یہ یہاں پہ رجیم چینج کیا، اور اس وقت جو زرداری اور شہباز شریف اور فضل الرحمان یہ 3 جو اسٹوجز ہیں اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاکستان میں، ان کے ذریعے پاکستان کو قابو کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا انفارچونیٹ بدقسمت والی بات ہے اور ہماری جدوجہد اس کے خلاف ہے، اور آپ دیکھیں گے عوام ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ صاحب، صرف پاکستان کو کنٹرول کرنا اور جو آزاد خارجہ پالیسی اس کا خاتمہ ہی مقصد ہے، یا اس کے علاوہ بھی امریکہ کے کوئی مقاصد ہیں حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان کو لے کر؟ فواد صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار جناب چودھری غلام حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہمیں۔ چودھری صاحب، وہی بات جو کی جا رہی تھی شروع سے پاکستان تحریک انصاف تو کہہ ہی رہی تھی، لیکن اب خود امریکہ سے بھی آواز آ گئی ہے۔ ریبیکا گرانٹ نے جو ہے وہ انٹرویو میں بات کہی ہے کہ جو پاکستان کو معاہدے ختم کرنے ہوں گے روس کے ساتھ، چین کے ساتھ تعلقات کم کرنے ہوں گے، یوکرین کی حمایت کرنی ہوگی، اور یہ انہوں نے بتا دیا ایک طرح سے کہ کیوں عمران خان صاحب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا، ہٹایا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، جو
وہ مراسلہ تھا اور اس میں جو دھمکیاں دی گئی تھیں اور جو کچھ کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیں گے، وہ پاکستان نے کون سی غلطی کی ہے جس کو معاف کرنا تھا انہوں نے؟ اور دوسرا یہ اب ڈے ان ڈے آؤٹ یہ ثبوت آتے جا رہے ہیں کہ واقعتاً امریکہ نے گہری دلچسپی لی ہے اور سارا کام جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے، اور وہ اتحادی جو 4.25 سال ہر صورتحال میں وہاں ساتھ کھڑے تھے گورنمنٹ کے، اچانک راتوں رات چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ لوٹے جو تھے ان سے امریکی سفارتکار مل رہے تھے، اور اس کے بعد چین کے ساتھ ابھی جو ہے تعلقات میں انہوں نے کمی کی ہے، اور سی پیک پر جو کام کر رہے تھے 2000 بندے وہ چین واپس بھیج دیے ہیں، اور کئی چیزیں، اور اس سارے معاملے میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا گہرا منصوبہ اور سازش تھی جس کے تحت اس حکومت کو چلتا کیا گیا، اور جو آئی ہے ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے بندے ہیں اس حکومت کے اندر کہ بھئی کون اس میں کنٹرول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکی اب خود بھی ان کے بندے بھی مان رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ان کے تجزیہ کار کا۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کس طرح کرتے ہیں، اور شکر الحمدللہ پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے، اور عمران خان کی کال پر سارا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو چوہدری صاحب، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ ان تمام اقدامات سے، منتخب حکومت کو گھر بھیجنے سے اور اس کے بعد اس طرح کے مطالبات سے؟ کیا مقاصد ہیں؟ وہی جو چائنا کے ساتھ تعلقات کم کیے جائے، روس کی طرف نہ بڑھا جائے، افغانستان میں امریکہ ایجنڈا فالو کیا جائے، ہندوستان کو یہاں چودھری مانا جائے علاقے کا، اور پاکستان کے پاس جو یعنی اسٹریٹجک ایسٹس ہے ان کو ان کے امریکن کنٹرول میں دے دیا جائے، جو کہ کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن ان کی یہ مقاصد ہے۔ اور پاکستان میں اسلام پر جو مر مٹنے والے لوگ ہیں ان کو قابو کرنا، یہ کئی ان کے یعنی ایک مقاصد نہیں ہے، اور پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ چوہدری صاحب جس طرح سے حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ تھمے گا؟ کیونکہ عمران خان تو آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور جس طرح سے اب عوام بھی ساتھ نکل رہے ہیں، جس طرح سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، تو یہ آگے مزید بھی کوئی کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، وہ اپنے لگے رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھا 11-12 کروڑ لوگ تو ٹویٹر پر آ گئے، جو کبھی ہوا نہیں ہے۔ تو پاکستانی قوم تو کھڑی ہے، اور آگے یہ عمران خان کا جو عوامی سیلاب آ گیا ہے، یہ ان قسم کی سازشوں کے آگے بہت بڑا بند باندھے گا، اور بالآخر امریکہ کو پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ جو اپنی آزادی اور خود مختاری پر ڈٹ گئے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، یعنی بات چیت کے ذریعے کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اور لیو اینڈ لیٹ لیو کے اصول پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس طرح یعنی غلامی کا طوق پہنانے سے یا اپنے یعنی چمچوں کے ذریعے یہاں قبضہ کرنا ریاستی اداروں پر، وہ قابل قبول نہیں ہے پاکستان کو۔ ٹھیک ہے۔